اردو سٹوری FM چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کی سیاہی جیسے شہریار خان کے باطن کا عکس ہو۔ دبئی سے فیصل آباد واپسی کے فوراً بعد وہ اپنے عالی شان گھر کے پرائیویٹ لاؤنج میں بیٹھا سگار کے کش لے رہا تھا۔ دنیا کی نزدیک اس کی زندگی بہت حسین تھی۔ ہر کوئی خواہش کرتا تھا کہ زندگی شہریار خان جیسی ہی ہونی چاہیے۔ چمڑے کی مہنگی کرسی پر نیم دراز شہریار کے چہرے پر وہی غرور اور خود پسندی نمایاں تھی۔ اپنے آگے وہ ہر کسی کو حقیر ہی سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک سامنے والے کی غلطی کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں لیتی تھی۔ یہ لاپرواہ مزاج برسوں سے اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ شہر کا سب سے بڑا کنسٹرکشن ٹائکون، اربوں کی جائیداد کا مالک اور عورتوں کے لیے کسی خواب کی مانند شہریار خان ایک بے رحم حقیقت تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس کے نکاح میں ہنسی خوشی آنا قبول کر لیتی۔ ہر کسی کو شہریار خان سے زیادہ اس کی دولت سے پیار تھا۔ اس نے بچپن سے اب تک اپنے دوستوں کو ان پیسوں کے ترازو میں ہی تولا تھا، اور اس کے نزدیک ایسی کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی رشتہ نہیں جو پیسے کے ترازو میں تول کر حاصل نہ کیا جا سکے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اس کا ماضی کچھ ایسا دردناک تھا کہ یہ سبق اس نے اپنے دماغ میں حفظ کر لیا تھا۔ اس کی زندگی میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں تھی سوائے جیتنے کی لذت کے، اور اس بار اس کا نشانہ بنی تھی ہادیہ۔ پہلی نظر میں اس معمولی سی نظر آنے والی لڑکی کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایسا دیوانہ ہوا کہ اسے حاصل کر کے اپنی ملکیت کی مہر لگا دینا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا۔ شہریار خان جیسے شخص کا اس کی زندگی میں آنا بالکل بھی اتفاق نہیں تھا۔ ہادیہ کو پہلی بار شہریار نے ایک چیریٹی فنکشن میں دیکھا تھا۔ سفید دوپٹے میں لپٹی وہ لڑکی باقی تمام لڑکیوں سے الگ تھی۔ اس نے باقی سب کی طرح آگے بڑھ کر بالکل بھی شہریار کی چاپلوسی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس نے نظر پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ شرم و حیا، نظریں چرانے کا انداز، اس کی نظروں میں اس نے اپنا عکس عام سا دیکھا تھا۔ یہی بات اسے بھا گئی تھی۔ یہی انداز تھا جس نے شہریار خان کو اپنی طرف راغب کیا تھا۔ شہریار کو وہی چیزیں اچھی لگ گئی تھی جو باقی عورتوں میں غائب تھیں۔ اس نے اپنے کلاس کی عورتوں میں یہ سب شرم و حیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ وہاں تو عورت مرد کے اشارے سے پہلے ہی لباس اتارنے کو تیار کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ تو ٹرائنگل گیم کھیلنے میں مزہ آئے گا، اسے توڑ کر اپنے قدموں میں جھکانا ہے۔ شہریار نے دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی زندگی میں کیا طوفان برپا کرنے والا تھا یہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، اور وہ گہری آنکھیں، اس کے سلے ہوئے لب، سب شہریار خان کو پاگل کر رہے تھے۔ ہادیہ کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ یہاں بھی وہ اپنی پھوپھو کی مہربانی اور احسان کی بدولت پہنچی تھی کہ انہوں نے اس ناچیز پر اعتبار کر کے اسے گھر سے نکلنے کی اجازت دی۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی پھوپھو کے زیر سایہ پل رہی تھی، جن کے مالی حالات کچھ خاص نہیں تھے، اور ان کے اندر دولت کی ہوس کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ شہریار کو اپنا راستہ صاف نظر آ گیا تھا۔ ایک رات اپنے سیکرٹری کو بلا کر کہا، اس عورت کو 18 لاکھ روپے دو اور نکاح کا بندوبست کرو۔ لڑکی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، دولت سے تو انسان کا ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، اور بعد میں اس لڑکی کی محبت کو ویسے بھی خرید لے گا۔ آخر جب دنیا کی سب آسائشیں اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کرے گا تو وہ خود ہی پگھل جائے گی۔ پھپھو دولت کی نشے میں بک گئی تھیں۔ انہیں اپنی بھتیجی کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ ہادیہ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا، بی بی، اتنا پیسہ تم ساری زندگی نہیں کما سکتی جتنا وہ ہمیں دے رہا ہے۔ تجھے پال کر میں نے بہت احسان کیا ہے، اب تیرا فرض بنتا ہے اپنی پھوپھو کا احسان اتار دے۔ پھوپھو کی بدولت ہادیہ اب شہریار خان کی بیوی تھی، اور وہ بھی صرف نام کی حد تک، کیونکہ ایسے شخص سے جس کی ہر سرگرمی سے وہ واقف تھی اپنا کوئی دلی لگاؤ پیدا نہ کر سکی۔ وہ اس کی دنیا میں آئی ضرور تھی، مگر خود کو بیگانہ سمجھتی تھی۔ اسے یہاں کی دولت، شہرت اور نوکر چاکر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی۔ اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اور کے خوابوں کی حقیقت بن کر رہنا بہت مشکل تھا، خاص طور پر ایسی لڑکی کے لیے جسے زندہ رہنے کے لیے آزاد پنچھی بننا ہو۔ ہادیہ دل ہی دل میں اس سے نفرت کی نظر سے دیکھتی۔ اس انسان کی ایک نیکی بھی ہادیہ کے نزدیک قابل تعریف نہیں تھی۔ وہ جنگلی، وحشی، دولت کی اکڑ دکھانے والا انسان تھا۔ وہ کسی اور کو چاہتی تھی، فرحان، اس کا یونیورسٹی فیلو، جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسی کی طرح سلجھا ہوا اور اپنی زندگی میں جدوجہد کرنے والا انسان تھا۔ اسے ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی۔ ان دونوں کی سوچیں بھی آپس میں بہت ملتی تھی، مگر قسمت نے اسے شہریار کے قفس میں ڈال دیا تھا۔
شہریار جانتا تھا کہ ہادیہ اس سے خوش نہیں، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ اس کی ملکیت میں تھی، اس کے استعمال میں تھی، وہ جب چاہے اس کی آنکھوں میں ڈوب سکتا تھا۔ اس کے لیے عورت محبت سے زیادہ قابو کا مسئلہ تھی، اور ہادیہ کی بے نیازی اس کی انا پر چوٹ تھی۔ اس رات جب شہریار نے دیکھا کہ ہادیہ گھر پر نہیں ہے، اس دن وہ پہلی بار طیش میں آیا۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہادیہ صرف نخرے کرتی ہے اور وہ اسے بیزار ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے، مگر اس کا فرار اس کی مردانگی کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ مجھے دھوکہ دیا؟ آخر کس کے ساتھ فرار ہونا چاہتی ہو مسز شہریار خان؟ شہریار نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جیسے طیش میں آج اسے مار ہی دے گا۔ اسی لمحے اسے فون آیا اور اس کے دماغ کی رگیں ابھر چکی تھی۔ سر، وہ لڑکی پیشاور جانے والی بس میں سوار ہوئی ہے جسے آپ نے ٹریک کروایا تھا۔ گاڑی نکالو، میں خود جاؤں گا، شہریار نے کہا، اور اس کا چہرہ سرد ہو گیا۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا تھا۔ بس کے قریب سیاہ مرسیڈیز کی بریکیں چیخیں۔ ہادیہ نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالا۔ ہادیہ جو خود کو کامیاب سمجھ رہی تھی، چونک کر مڑی تو سامنے شہریار کو کھڑا پایا۔ وہ اس وقت کسی وحشی درندے کی مانند لگ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں اتنی آسانی سے تمہیں جانے دوں گا؟ کیا تمہیں شہریار خان کا شکنجہ اتنا ڈھیلا لگتا ہے؟ اس کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ ہادیہ پیچھے ہٹی، اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے کبھی بھی ایک عزت دار عورت کی حیثیت محسوس نہیں ہوئی۔ یوں لگتا ہے جیسے کرائے پر لائی گئی ایک بکاؤ عورت ہوں۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو میری زندگی برباد ہو؟ نفرت؟ شہریار طنزیہ ہنسا۔ جو چیز پسند آ جائے اسے توڑنا میری عادت ہے۔ تمہاری اکڑ، تمہاری بے نیازی میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک عورت کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تم سے کوئی ناجائز ڈیمانڈ تو نہیں کرتا؟ اب میری برداشت سے باہر ہے، ہادیہ نے کانپتے لہجے میں کہا۔ میرے دل پر زور مت دو، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ وہ شخص اس کے دل میں جگہ بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا 1% رویہ بھی ہادیہ کو قابل قبول نہیں تھا۔ شہریار ایک قدم اور قریب آیا۔ تو پھر تمہیں ٹوٹنا پڑے گا ہادیہ۔ ہادیہ نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ ابھی وہ یہاں پر اسے ڈھیروں تھپڑ مارے گا، لیکن وہ شخص اسے کھینچ کر گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ زندگی کتنے رخ بدلتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایسی تھی جیسے کوئی کنیز ہو۔ اس کی نظروں میں خود کو حقیر جان کر وہ روز مرتی تھی اور روز جیتی تھی، اور وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ اسے ایک آنکھ نہ بھاتی۔ شہریار کی بہن ماہم جو لندن سے واپس آئی تھی، اس سب ڈرامے کو چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے بغیر بہن کو اطلاع دیے شادی کر لینا اور پھر اس کی بیوی کا چپکے سے رونا، یہ سب کچھ حیران کن ہی تو تھا۔ آخر ایسی کون سی لڑکی ہے جو شہریار خان کے جال میں نہ پھنس سکی؟ اس کا بھائی تو بہترین اداکار تھا، اور اگر اداکاری میں کہیں اس کے ایک آدھ نمبر پیچھے رہ جائیں تو وہ کمی پیسہ پوری کر دیتا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ تھا۔ وہ شہریار کی طرح ظالم نہیں تھی، مگر اس کا مزاج مشورہ دینے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن ہادیہ کو اس حال میں دیکھ کر دل میں ہلچل ہوئی۔ پہلے خیال آیا، بھائی کو جیسے اس کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے ویسے ہی ہادیہ کو بھی چھوڑ دوں۔ بھابھی، آپ کو یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ آپ کو مکمل قید کر دے گا۔ وہ آپ کو لے کر عجیب جنونی سا بن چکا ہے۔ کہتا ہے آپ کی آنکھوں میں خود کا عکس دیکھنا چاہتا ہے۔ ماہم نے پہلی بار کسی سے ضد کی۔ وہ یہاں سے نکلنے کا خیال ترک کر چکی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں چھپ جائے، شہریار سے رہائی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہادیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ماہم شاید واحد دروازہ تھی جو اسے اس قید سے رہائی دلا سکتی تھی۔ شہریار کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی سگی بہن ماہم کے دل میں بڑی ہمدردیاں جاگ رہی ہیں؟ بس ہادیہ کی نظروں کے سامنے ایک فائل پھینکی گئی۔ وہ اس کی اکڑ کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ بار بار بھاگنے کا خیال دل میں لاتی تھی۔ اس میں اس کی پھپھو کی دستخط شدہ رسید تھی، جس میں وہ معاوضے کے طور پر 18 لاکھ روپے وصول کرنے کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہاں پر جیسے ساتوں آسمان گر گئے ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ یہ حقیقت بہت تکلیف دہ تھی۔ یہ ہے تمہاری عزت کی قیمت۔ تمہاری اکڑ، بے نیازی، سب بے بنیاد ہے، شہریار نے طنزیہ کہا۔ ہادیہ کی آنکھیں چھلک گئیں۔ اپنا آپ چھوٹا لگا۔ کیا اپنے بھائی کی اولاد کو کوئی بیچ سکتا ہے، کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو؟ مگر ساتھ ہی اس کے دل میں ایک اور بات نے جنم لیا۔ اچانک اس کے اندر نئی بغاوت نے جنم لیا۔
اب میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں. اب میں خود کو بچانے کے لیے تمہاری ہی دنیا کو ہلا دوں گی. شہریار خان. رات کے سناٹے میں شہریار کے محل نما گھر کی فضائیں کچھ اور ہی داستان سناتی تھیں. ہادیہ کا دل چیخ چیخ کر خاموش ہو گیا تھا. جہاں دوسروں کے لیے یہ گھر طاقت، رتبے اور دولت کی علامت تھا، وہیں ہادیہ کے لیے یہ ایک سنہری قید خانہ بن چکا تھا. باہر سے جگمگاتا، اندر سے اندھیرا، اور یہاں رہنے والا وہ سوداگر تھا. ہادیہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی. باہر چاندنی رات پھیلی ہوئی تھی. وہ طوائف ہی تو تھی جسے خرید کر استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ اس طرح کے مرد کی ملکیت کہلائے گے جس سے اسے گھن آتی تھی. لیکن وہ جان چکی تھی کہ اب شہریار کو صرف نظر انداز کر دینا کافی نہ ہوگا. اسے اپنی بقا کے لیے ذہانت سے چلنا ہوگا، ورنہ یہ بچوں کی طرح روٹ کر گھر چھوڑ دینے سے وہ زخمی شیر کی طرح اس کا شکار کرتا رہے گا. دروازہ اچانک کھلا. وہ وہی تھا، شہریار خان. حقیقت تسلیم کرنے کو اتنا وقت کافی تھا. امید تھی کہ اب تک اس کی اکڑ ختم ہو چکی ہوگی. سیاہ قمیض کے بٹن کھلے تھے، آستینیں چڑھی ہوئیں، آنکھوں میں جنون کی سرخی اور چہرے پر ایک عجیب سی سختی. بہت بھاگ لی تم، بہت اکڑ دکھا لی. اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا مطلب کیا ہے. اس وقت وہ اسی نشے میں لگ رہا تھا. ہادیہ پیچھے ہٹ گئی. پلیز، تم جانتے ہو میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. تمہیں تو کسی چیز کی کمی نہیں شہریار، مت کرو ایسا. اچانک وہ بھیک مانگنے لگی. لیکن شہریار جیسے اب سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا. وہ اس دن کے بعد جب ہادیہ نے فرار کی کوشش کی تھی، وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا. پہلے اس کا رویہ دوغلا ہی سہی لیکن نرم تو ہوتا تھا. وہ اسے محبت سے ٹریپ کرنا چاہتا تھا. اب وہ صرف اسے قابو نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ مکمل طور پر اپنا بنانا چاہتا تھا. وہ اسے ہر طرح سے بس اپنے خیالات اور خوشبو سے مہکا دینا چاہتا تھا، چاہے محبت کے نام پر ہو یا زبردستی. اب اسے اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں تھی. تم نے میری برداشت کا مذاق بنایا، میرے ساتھ کو قید سمجھا ہادیہ. میں نے تمہیں عزت دی، نکاح کیا، باندی بنا کر نہیں لایا تھا، اپنی بیوی بنایا. اور تم صرف فرحان کا نام دہراتی ہو. جان چکا ہوں تمہاری پرانی ہسٹری کے بارے میں. ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ صرف نام نہیں ہے، تم سے کئی گنا بہتر انسان ہے. شہریار کے چہرے پر لمحے بھر کو درد سو بھرا، جیسے کسی نے اس کے دل کے نہا خانے میں چھپی حسرت کو چاقو سے چھید دیا ہو. اس کی غیرت پر یہ گہرا وار تھا کہ کوئی کہے کہ وہ تم سے بہتر ہے. مگر اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا اور ہادیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا. محبت سکھاؤں گا تمہیں کہ سب نام بھول جاؤ گی میری محبت، جس میں تمہیں اپنی روح بھی میری لگے گی. وہ رات، وہ لمحے ہادیہ کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھے. شہریار نے اس پر صرف قبضہ نہیں کیا بلکہ اس کے وجود پر مہر کر دی، ایک زبردستی کا حق. شہریار صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں کافی کا کپ اور آنکھوں میں عجیب سکون کہ اب وہ بھاگ کر کہاں جائے گی، کون اسے اپنائے گا. کسی مرد میں اب اتنی طاقت نہیں. اب تم میری ہو مکمل، اس نے مسکرا کر کہا. ہادیہ خاموش تھی، بے جان. اس کی سانسیں جیسے کسی نے چھین لی ہو، اس کے وجود کو جیسے کسی نے پیرالائز کر دیا ہو. اس کی آنکھیں خالی، چہرہ سپاٹ اور زبان ہلنے سے مفلوج ہو چکی تھی. مگر اس کے اندر ایک نئی آگ بھڑک رہی تھی، انتقام کی آگ. اور اس آگ میں اب جلنے والا کوئی اور نہیں، شہریار خان ہوگا. تم نے جو کیا شہریار، وہ صرف جسمانی زخم نہیں ہے. تم نے میری روح توڑ دی ہے، میرے اندر توڑ پھوڑ مچائی ہے. اور یاد رکھنا، جس دن میں ٹوٹی مکمل، میں وہ زہر بن جاؤں گی جو تمہارے غرور کو چٹ کر جائے گا. شہریار نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کچھ لمحے ساکت رہ گیا. اسے اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی، جیسے وہ لفظ بلفظ سچ کہہ رہی ہو. تم جتنی ٹوٹتی ہو اتنی ہی حسین لگتی ہو ہادیہ. تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک میرے ہونے کا گمان ہے. آج میری مہک میں مہکی ہوئی غصہ کرتی بھی بری نہیں لگ رہی. تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے واقعی محبت ہو گئی ہے، جنونی محبت. دن گزرتے جا رہے تھے. شہریار کی محبت اور جنون کا ملا جلا روپ ہادیہ کو پاگل کر رہا تھا. وہ کبھی نرم، کبھی ظالم، کبھی شفیق اور کبھی زہر لگتا. اس کی ہر ادا سے ہادیہ کو خوف تھا. اس کی قربت میں بھی رہائی کے خیالات پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. ہادیہ کے دل میں اب صرف ایک جذبہ باقی تھا، وہ تھا آزادی کا. یہاں سے آزادی اور شہریار کی قربت سے فرار. اسے حاصل کرنے کے لیے وہ شہریار کے ہی کلے میں اس کی ہی بنیادیں ہلانے کا منصوبہ بنا رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کس رخ میں بدلے گی اور وہ خود اس قید کی قیدی بن جائے گی. اس نے شہریار کے آفس کی فائلیں دیکھنا شروع کی، خفیہ کیمرے نصب کیے،
اس کی کوئی تو کمزوری ہوگی، کوئی تو ایسا پوائنٹ ہوگا جس کے بلبوتے پر وہ اسے استعمال کر سکے، اور ماہم کی غیر ارادی مدد سے کچھ اہم راز حاصل کیے۔ شہریار کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ بدل رہا ہے، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ اس نے ان کے مشن کو بے نقاب نہیں کیا۔ ایک رات اس نے ہادیہ کو قریب بلایا۔ تم بہت خاموش ہو گئی ہو، یہ طوفان کی خاموشی تو نہیں؟ ہادیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، طوفان جب آتا ہے تو سب کچھ بہا لے جاتا ہے شہریار خان، حتیٰ کہ غرور بھی اور جنون بھی۔ ہادیہ نے ایک فائل نکالی جس میں شہریار کی کچھ غیر قانونی لین دین کے ثبوت تھے۔ ماہم اس کے ساتھ شامل نہ ہوتی تو کبھی وہ اتنی کامیاب نہ ہوتی۔ اسے پتا تھا کہ اگر یہ فائل صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی تو شہریار صرف بزنس نہیں، اپنی آزادی بھی کھو بیٹھے گا۔ وہ اسے کیا قید کرے گا؟ خود وہی قید محسوس کرے گا۔ لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی کھیل ختم نہیں کرنا۔ اتنی آسانی سے وہ شہریار کو بخش دے؟ اسے شہریار کی جیت کے غرور کو اسی کے انداز میں توڑنا ہے۔ اب کھیل میری مرضی سے چلے گا شہریار، میری شرطوں پر۔ وہ رات باقی تمام راتوں سے مختلف تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور شہریار ایک کون میں بیٹھا ہادیہ کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے زیر کرنے کی کوشش کی، جس سے ان کے رشتے کی خوبصورتی ختم ہو گئی تھی اور وہ گلے کا طوق بن چکا تھا۔ ہادیہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، چہرہ زرد اور لرزش زدہ، وجود خاموش، مگر نگاہوں میں وہی ضد، وہی نفرت تھی۔ کسی کو زبردستی اب حاصل نہیں کر سکتے۔ شہریار نے اپنا سر پیچھے ٹکایا۔ اس کے اندر کہیں تھکاوٹ تھی اور کسی انجانے جذبے نے اس کے سینے میں سر اٹھایا جسے وہ کافی دنوں سے جھٹلا رہا تھا۔ یہ وہی ہادیہ تھی جسے وہ اکڑ کے باعث توڑنا چاہتا تھا، مگر اب وہ اس کی روح کا طلبگار تھا۔ اس کے جذبات بدلنے لگے تھے، جس پر وہ خود حیران تھا۔ شہریار کے لیے یہ تعلق اب صرف ضد یا قبضے کی تسکین نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے دل کے کسی انچھوئے کونے سے محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھی۔ وہ پہلی بار اسے صرف اپنی ملکیت نہیں بلکہ اپنی ضرورت سمجھنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے نکل کر باہر چلا گیا۔ اس کمرے میں اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شہریار ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ اس کے اندر کی خاموشی ہادیہ کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ اتنی مسلسل خاموشی کہیں کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو، کہیں موز کی چال سمجھ تو نہیں گیا جو اس کی خاموشی سے جج کر رہا ہو۔ مگر اس کی نظریں مسلسل کچن سے نکلتی ہادیہ پر جمی تھیں۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ ہادیہ نے اسے اگنور کیا، جیسے اب تک کرتی آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میز پر پلیٹ رکھ رہی تھی۔ بیٹھو نا، میرے ساتھ ناشتہ کرو، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ہادیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر کرسی پر بیٹھ گئی، کہیں پھر سے وہی پاگل پن جنون ظاہر نہ کر دے۔ شہریار نے نرم لہجے میں پوچھا، کچھ چاہیے؟ ہادیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تم سے آزادی چاہیے، کیا دے سکتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری دشمنی میں یہ سب کر رہا ہوں، لیکن ہادیہ میں اب تم سے واقعی محبت کرنے لگا ہوں۔ ہادیہ نے ایک طنزیہ نظر اس کی طرف دیکھا۔ محبت جو زبردستی لی جائے وہ محبت نہیں ہوتی شہریار، وہ صرف قید ہوتی ہے۔ وہ اسے کبھی ایسے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگا تھا حقیقت کا پردہ فاش کر کے وہ اسے جھکا دے گا، لیکن وہ لڑکی سب سے مختلف تھی۔ شہریار کا دل اس جملے سے جیسے کسی نے چھید دیا ہو، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اٹھ کر وہاں سے چلا دیا۔ اوپر کمرے میں ماہم نے ہادیہ کو بلایا۔ وہ اس کی واحد سہیلی تھی، وہی اسے مفید مشورہ دے سکتی تھی۔ اس کی مدد سے یہاں سے نکالا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہوں، لیکن اس بار تمہیں پورا پلان سمجھنا ہوگا، کوئی جلد بازی نہیں، ورنہ شہریار ہمیں مار ڈالے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ ہادیہ کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی روشنی ابھری۔ کیا وہ اس شخص سے آزادی حاصل کر سکے گی؟ تم واقعی میری مدد کرو گی؟ ماہم نے سر ہلایا۔ شہریار نے بہت کچھ برباد کیا ہے، اس کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محبت یوں نہیں نبھائی جاتی۔ اب اس کی محبت بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کا طریقہ کبھی صحیح نہیں رہا۔ تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا، اپنی سانس، اپنی زندگی واپس لینے کے لیے۔ شاید تمہارے چلے جانے سے اسے عقل آ جائے، وہ سمجھ جائے کہ محبت کو قید کرو تو وہ آزادی مانگتی ہے۔ ماہم نے گھر کے پچھلے دروازے کے لیے ایک مخصوص وقت طے کیا۔ کل رات 3 بجے، جب وہ آفس کے نائٹ سٹاف سے میٹنگ میں ہوگا، تبھی تم نکل سکتی ہو، اور جب تک وہ یہاں آئے گا تم بہت دور نکل جانا، میں تمہیں ڈرائیور کا گیٹ کارڈ دے دوں گی۔ ہادیہ نے ہلکے سے سر ہلایا، لیکن ڈر تھا۔
पिछली बार वो उसे जिंदा सलामत ले आया था, लेकिन इस बार शायद वो उसे कत्ल ही कर दे। दिल में खौफ लेकिन आंखों में हिम्मत थी। इस बार माहम जैसी नेक दिल लड़की जो उसके साथ थी, उसे यकीन था ये चाल शहरयार पर भारी पड़ेगी। मगर वो नहीं जानती थी कि शहरयार अब सिर्फ आशिक नहीं, एक चालाक शिकारी भी बन चुका है। उसने महसूस कर लिया था कि माहम कुछ छुपा रही है, और हादिया की खामोशी सिर्फ बेबसी की नहीं, किसी बड़े इरादे की अलामत है। उस रात वो माहम के कमरे के बाहर रुका और उनकी सरगोशियां सुन ली। शहरयार ने कोई शोर नहीं मचाया, वो खामोशी से पलटा। उसके अंदर बहुत तोड़फोड़ मच चुकी थी। उसने अपना सब दांव पर लगाकर भी खाली हाथ रहना था। उसकी जिंदगी में ये तूफान ठहर तो सकता था। अपने कमरे में गया और कमरे का दरवाजा बंद करके दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसने कहीं पढ़ा था कि जाने वाले को रोकना नहीं चाहिए, उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर देना चाहिए। तुम वाकई जाना चाहती हो हादिया? वो खुद से बोला, जैसे अपने दिल को समझा रहा हो, तसल्ली दे रहा हो कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। अगर तुम चली भी गई तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मोहब्बत अब उसके लिए कैद नहीं थी, जख्म बन चुकी थी। जो खेल उसने किसी की अकड़ तोड़ने को शुरू किया था, वो खेल अब उस पर भारी पड़ रहा था। उसे हादिया की कुर्बत चाहिए थी, मगर अब उसने पहली बार सोचा था, अगर मैं इसे आजाद छोड़ दूं तो। अगली रात सब तय था। माहम ने बहुत होशियारी से सारा इंतजाम तय किया था। उनके दरमियान सब मुहायदे बहुत अच्छे से तय पाए थे। हादिया 3 बजे पीछे वाले दरवाजे की तरफ निकली तो माहम वहां पहले से मौजूद थी। जल्दी करो, मैंने कार्ड स्कैन कर लिया है। हादिया ने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि पीछे से एक मानूस आवाज गूंजी और दोनों के कदम फ्रीज हो गए। जा सकते हो हादिया, मैंने दरवाजा खुद खोला है। तुम्हें कैद में रख कर भी मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सका। वो दोनों मुड़कर देखती रहीं। शहरयार खान खड़ा था, आंखों में नमी, आवाज में थकन और चेहरे पर खालीपन सा था। उसकी नजरों से साफ दिखाई दे रहा था वो उसे रोकते रोकते थक चुका था और अब मजीद थकना नहीं चाहता था। वो जानता था कि वो उसके सामने कारून का खजाना भी लाकर रखते, शायद उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें कैद लगती है तो जाओ, आजाद हो, लेकिन जाना आसान होगा, भूलना नहीं। हादिया की सांस रुकी। माहम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा उसका भाई बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। शहरयार पलटा और अंधेरे में खो गया। सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से झांक रही थी, लेकिन हादिया के दिल में अब भी रात की तारीकी बाकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर को वो शख्स इतना उलझा हुआ क्यों है और जलेबी की तरह उसे भी गोल गोल घुमा रहा है। पिछली रात शहरयार ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो उसके वजूद में गूंज रहा था। जा सकती हो हादिया, मैंने दरवाजा खुद खोला है। इस जुमले ने उसे आजाद नहीं किया, उल्टा एक अजीब सी उलझन में डाल दिया था। वो आजाद थी मगर फिर भी बंधी हुई थी। जिस्म नहीं, अब दिल उलझने लगा था। शायद वो यही चाहता हो। हादिया ने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाईं। न माँ बाप, न भाई, न बहन, कोई भी नहीं था। फरहान, वो भी अब कहीं दूर माजी का ख्वाब लगने लगा था। उसकी अपनी जिंदगी थी और अगर वो उसकी जिंदगी में एडजस्ट ना कर सकी तो कहाँ जाएगी? अब वो पहले जैसी गैर शादीशुदा आजाद नहीं थी। उसके घर वाले शायद उसे कबूल न करें, और फुप्पू जिन्होंने उसे कीमत पर बेच दिया था। इस दुनिया में मेरा है ही कौन? ये सवाल उसके दिल में सुई की तरह चुभने लगा। किसके पास लौटने को वो भाग रही है? इसी लम्हे दरवाजा बजा। हादिया ने चौंक कर देखा। दरवाजा आहिस्ता से खुला और शहरयार एक ट्रे लेकर अंदर आया। ये सब खाना उसने शायद अपने हाथों से बनाया था। उसके चेहरे पर मामूल से हटकर नरमी थी, जैसे वो कुछ साबित करना चाहता हो। तुम्हें नाश्ता वक्त पर करना चाहिए। इंसान को अपनी नाराजगी और दुश्मनी दूसरों से निकालनी चाहिए। खाने से क्यों मुंह मोड़ना? वो आहिस्ता से बोला। हादिया खामोश रही। शहरयार ने ट्रे मेज पर रखी। मैंने खुद बनाया है और कोशिश की है ऐसा बना सकूं जैसा तुम्हें पसंद हो, आलू के पराठे और दही। हादिया ने बेइख्तियार नजर उठाकर उसे देखा। क्या अब तुम मुझे दिखा रहे हो कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी है? मेरी बेबसी का मजाक बना रहे हो? शहरयार का चेहरा सुन सा हो गया। वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। जिस खुशी की बुनियाद जबरदस्ती हो वो खुशी नहीं होती शहरयार। शहरयार खामोशी से पलट गया, मगर दरवाजा बंद करते वक्त पलटकर एक नजर डाली और आहिस्ता से बोला, जिस दिन तुम खुद को अकेला महसूस करो, याद रखना, अब मैं जबरदस्ती नहीं, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। ये सब इतना मुश्किल तो नहीं। जानता हूँ मेरी बुराई और जबरदस्ती ने सब खराब कर दिया। घर का माहौल अजीब सा बदल चुका था। माहम बेचारी तो कमरे से उसका सामना करने को निकली ही नहीं थी। शहरयार की तबीयत में सख्ती की जगह सुकून आ गया था। उसने माहम से कोई सवाल जवाब नहीं किए। वो जानता था कि उसकी बहन बहुत अलग है।
وہ ہادیہ سے نہ جھگڑتا اور نہ ہی بحث کرتا، لیکن وہ ہر لمحہ اس کا خیال رکھتا اور اسے ضد بھی نہیں کرتا تھا۔ صبح اس کے لیے ناشتہ، دوپہر میں ہلکی پھلکی بات چیت کی کوشش، رات کو فاصلے سے اس کی خیریت پوچھنا، یہ سب نیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے شہریار بدل گیا ہو۔ یہ سب ہادیہ کے لیے ایک نئی اذیت بننے لگا تھا۔ کاش وہ پہلے جیسا ہی ظالم رہتا، یہ مہربانی مجھے اور توڑ دیتی ہے، ہادیہ خود سے کہتی۔ مجھے چڑ ہونے لگی ہے اس کی خاموشی سے، اس کے بدلنے سے، اس کے خیال رکھنے سے، اس کی اس مہربانی سے۔ شہریار کا محبت بھرا سلوک اسے کسی پنجرے سے نکلنے نہیں دے رہا تھا، بلکہ اب وہ پنجرہ سنہری ہو گیا تھا، اور ہادیہ کو اس کا احساس اور بھی زیادہ جکڑنے لگا تھا۔ ایک دن ماہم نے آ کر پوچھا، تم نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ نکلنا چاہتی ہو یا بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ ماہم نے بھی نوٹ کیا تھا کہ اس کا بھائی بہت بدل گیا ہے۔ ہادیہ نے سر جھکا کر کہا، نکل کر جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی ماہم؟ پھپھو کے پاس واپس جا نہیں سکتی، اس جیسی پھپھو دشمن کو بھی نہ ملے۔ انہوں نے تو مجھے توڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور فرحان کو اب میرے ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ بھی نہیں۔ ماہم نے اس کی طرف دیکھا، تو کیا اب تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ ہادیہ نے دیر تک سوچا، پھر آہستہ سے کہا، نہیں، لیکن جب تک مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا میں مجبور ہوں۔ ماہم نے اسے تسلی دی، اس کے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ وہ جانتی تھی کہ عورت کا دنیا میں کوئی نہ ہو تو یہ معاشرہ اس پر تنگ پڑ جاتا ہے۔ اب شہریار اس سے بات کرنے میں بھی احتیاط برتنے لگا تھا۔ وہ کبھی کچن میں ہادیہ کے لیے پانی رکھ جاتا، کبھی اس کی پسندیدہ پھول کمرے میں رکھتا، کبھی خاموشی سے اس کے لیے کوئی کتاب چھوڑ جاتا جو وہ یونیورسٹی کے دنوں میں پڑھا کرتی تھی۔ وہ ہادیہ کے پاس نہیں آتا تھا، مگر ہر چیز میں اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ کوئی ایسے یکدم کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا کوئی جادو کی چھڑی نے اثر دکھایا تھا؟ ایک دن ہادیہ نے دیکھا دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا ہے، اگر تم کچھ کہنا چاہو تو میں سننے کو تیار ہوں، مگر تب تک خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہادیہ کے ہاتھ لرز گئے۔ شہریار نے اس کے نام ایک چٹھی لکھی تھی۔ وہ اپنی میٹنگ کے سلسلے میں کہیں جا چکا تھا، لیکن اس چٹھی کو دیکھ کر وہ پریشانی میں تھی اور کچھ حیرانی بھی۔ اس میں لکھا تھا، کل ایک پارسل تمہارے نام آیا ہے، وہ میں تمہیں خود دوں گا، تم چاہو تو دیکھ لینا، شاید تمہاری قسمت بدل جائے۔ ہادیہ چونک گئی۔ کیسا پارسل؟ کون بھیج سکتا ہے؟ آئی شام آہستہ آہستہ اپنے سائے پھیلا چکی تھی۔ کمرے میں روشنی صرف ایک چھوٹے سے لیمپ سے آ رہی تھی، جس کا ہلکا سنہرا نور ہادیہ کے چہرے پر جھلملا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دل و دماغ کسی اور الجھن میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اس پارسل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا جو شہریاروں سے خود دینا چاہتا تھا؟ اس کی سوچ اب بھی یہ سمجھ نہ پائی کہ یہ کہاں سے آ سکتا ہے۔ کچھ دنوں سے شہریار کا رویہ بدلا تھا۔ پہلے کا وہی شہریار جس سے اسے نفرت تھی، اب ایک نرمی، ایک خاموشی اور ایک عجیب سی بے بسی کا عکس بن چکا تھا۔ وہ اب زبردستی کچھ نہیں کرتا تھا، صرف پاس بیٹھتا، بات کرتا، اور اگر ہادیہ خاموش بھی رہتی تو وہ شکوہ نہ کرتا۔ لیکن آج فضا میں کچھ الگ سا تھا۔ ساری رات وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھی۔ بار بار دماغ میں خیال آتا کہ آخر شہریار کے پاس ایسا کون سا تحفہ ہے جو وہ خود دینا چاہتا ہے۔ شہریار اندر آیا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ باکس تھا۔ اسے برا نہیں لگا کہ کسی نے اس کی بیوی کو گفٹ بھیجا۔ ہادیہ نے چونک کر اسے دیکھا، دل میں ایک انجان سی ہلچل اٹھنے لگی۔ یہ وہ پارسل ہے جو تمہارے نام آیا تھا، شہریار نے آہستہ سے کہا۔ کسی نے تمہارے پرانے یونیورسٹی ایڈریس پر بھیجا تھا، میرے آفس کے آدمی نے ری ڈائریکٹ کیا تھا۔ ہادیہ نے ہاتھ بڑھایا، باکس تھام لیا۔ اندر ایک لاکٹ تھا جس میں اس کی اور اس کے والد کی پرانی تصویر تھی، ایک ایسی یاد جو برسوں بعد لوٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ میرے ابو کے ساتھ آخری تصویر تھی۔ شہریار خاموش رہا، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی نرمی ابھر رہی تھی۔ تو مسکرا کر اسے دیکھنے لگا جس کے چہرے پر اتنے دنوں بعد کوئی خوشی جھلک رہی تھی۔ اس کا رویہ، اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ تمہیں جو عزیز ہے وہی مجھے قیمتی لگتا ہے۔ ہادیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ پہلی بار شہریار کی آنکھوں میں کچھ سچائی سی لگی، جیسے وہ واقعی صرف پاس رہنا چاہتا ہو، چھونے کے لیے نہیں، بس محسوس کرنے کے لیے۔ شہریار تھوڑا قریب آیا، کرسی پر بیٹھا اور آہستہ سے کہا، آج کچھ لمحے تمہارے قریب بیٹھنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو۔ ہادیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خاموش رہی، لیکن نفی نہ کی، اور نہ ہی اس بات۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے جیسے مفلوج ہو چکی ہو۔
शहरयार ने इस खामोशी को इजाजत समझा, मगर इस खामोशी में लम्स का मुतालिबा नहीं था, बल्कि सिर्फ खामोश साथ का। वो आहिस्ता से बेड के किनारे बैठ गया और दोनों के दरमियान कुछ फासला बाकी रहा। कभी कभी इंसान का दिल रोने को नहीं, बस किसी की खामोशी में पनाह लेने को चाहता है, शहरयार ने कहा। हादिया ने सुना लेकिन जवाब न दिया। वो सिर्फ लरज रही थी। उसका दिल आज नए जज्बे से झलक रहा था, किसी खौफ से नहीं, किसी उलझन से। शहरयार ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं हादिया, जब तक तुम खुद न चाहो। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, मगर तुम्हारे दिल से। हादिया की आंखों में हैरत उभरी। क्या वाकई शहरयार खान, जो कभी जबरदस्ती का निशान था, आज उसकी रजा का इंतजार कर रहा था? कमरे में सिर्फ दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। इंसान कौन होता है किसी को जज करने वाला? जब अल्लाह जाहिर किसी का बदल सकता है, तो शायद वो भी बदल गया हो। उसकी आंखों में सच्चे जज्बात दिखाई देते थे। कोई इतना नाटक ऐसे कैसे कर सकता है? यूं लगता था कि जैसे ये सब हकीकत हो। अगर हकीकत हुई तो कहीं हादिया को माफ करना न पड़ जाए। ये सोचकर उसकी रूह तक लरज गई। हादिया का हाथ लॉकेट पर था, शहरयार की नजरें जमीन पर। फिर हादिया ने आहिस्ता से कहा, शहरयार, तुम क्यों बदल रहे हो? शहरयार ने नजर उठाई। क्योंकि तुमने मुझे आईना दिखा दिया। पहले मैं जीतना चाहता था, अब मैं सिर्फ तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं। हादिया का दिल जैसे रुक सा गया। शहरयार आहिस्ता से उठा और बेड के कोने में बैठा, हादिया से थोड़ा दूर। वो उसकी बीवी थी। चाहता तो पहले की तरह अपना हक जता सकता था, लेकिन अब उससे दूर रहता था। उसकी इजाजत के बगैर उसे हाथ तक लगाना तसव्वुर नहीं कर सकता था। मैं यहां बैठा रहूंगा, अगर तुम चाहो तो बात कर लेना, वरना खामोशी में साथ निभा लूंगा। हादिया में लॉकेट को सीने से लगा लिया और आहिस्ता से लेट गई। कमरे की खामोशी में आज एक अजीब सा सुकून था। इन दोनों के दरमियान खामोशी में भी जज्बात के तबादले हो रहे थे। कभी कभी कुछ कहने को अल्फाज नहीं चाहिए होते, खामोशी सब समझ जाती है। कैद अब कैद न लगती थी, मगर आजादी अभी भी दूर थी। हादिया को लगने लगा था कि शहरयार की मौजूदगी में अब वो घुटन नहीं रही। वो दोनों एक दूसरे के लम्स के आदी हो चुके थे, एक दूसरे की खुशबू के आदी हो चुके थे, एक दूसरे के साथ के आदी हो चुके थे। और आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन मोहब्बत अभी नहीं, शायद कभी नहीं, मगर इतना जरूर था कि दिल अब सिर्फ नफरत से खाली नहीं रहा था। हादिया के दिल में जैसे एक हल्की सी दस्तक होने लगी थी। वो शख्स जो कभी इसके लिए खौफ की अलामत था, अब खामोशी से उसकी दुआओं में दराया था। वो शख्स धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रहा था। वो खुद को ये सब करने से रोक नहीं पाई थी। वो लम्स नहीं मांगता था, इजाजत का तालिब था। वो हर रोज उसे कुछ न कुछ याद दिलाता था कि जबरदस्ती का वो बाब बंद हो चुका है, और अब अगर कुछ है तो वो सिर्फ एक ख्वाहिश है उसके दिल को जीतने की। हादिया कई दिनों से सोच रही थी, वो लड़की जो भागना चाहती थी, अब बैठकर सोच रही थी कि वापस जाए भी तो कहाँ। उसका दिल टूटा था, मगर शहरयार का रवैया इस दिल पर मरहम लगने लगा था। शायद वो दोनों एक दूसरे से भागकर अपनी जिंदगी का आगाज कर ही नहीं सकते थे। उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था, और नसीब से इंसान कब तक भाग सकता है। शहरयार ने नाश्ता खुद नहीं भेजा, बल्कि खुद आकर दरवाजे पर खड़ा रहा। हादिया ने दरवाजा खोला तो वो आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। हादिया उसे परखे बगैर इतनी आसानी से अपने जज्बात और अपने बदलते जज्बात का इजहार नहीं करना चाहती थी। उसके साथ वो जरा नर्म जरूर हुई थी, लेकिन ये अक्सर बदली नहीं थी। मैं चाहता हूँ आज तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजारो, बाहर, जहां दिल चाहे, तुम्हारी मर्जी। हादिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। क्यों, क्या खास बात है आज की? शहरयार ने आहिस्ता से कहा, आज तुम्हारे वालिद का यौम पैदाइश है ना? मैं नहीं भूला। वो इतना उसके बारे में कैसे जानता है? क्या वो उसकी जिंदगी के एक एक पल से वाकिफ है? हादिया की पलकें लरज गईं। वो दिन जब वो हमेशा खामोशी से आंखें बंद करके गुजार देती थी, आज कोई उसे याद दिला रहा था। दिल में एक खौफ सा आया कि कहीं शहरयार को इस बारे में भी मालूम न हो। शहरयार ने एक सफेद कार में हादिया को बिठाया और शहर के बाहर एक खूबसूरत पुरसुकून मकाम की तरफ ले गया। एक छोटा सा बाग जहां सरसब्ज घास, दरख्तों पर झूले और एक छोटे चश्मे की आवाज कानों में रस घोल रही थी। वो इंसान उस लड़की को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। जानता था कि उसकी फूफो ने उसकी जिंदगी कितनी तंग कर दी थी, अपने छोटे छोटे ख्वाबों को दफन कर दी। वो उम्र से बड़ी बन चुकी थी, उसके अंदर पुख्तगी आ चुकी थी, लेकिन शहरयार उसे फिर से वही पुराने पल जीने पर बजिद था। ये जगह मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है, शहरयार ने आहिस्ता से कहा। हादिया हैरान रह गई।
میرے لیے؟ کیوں؟ کیا یہ شخص اس کے خوابوں میں بھی آتا ہے؟ کیا اسے وہاں بھی علم ہے کہ اس نے خواب میں اپنے بابا کے ساتھ اس طرح کے باغ میں خود کو کھیلتے دیکھا تھا؟ کیونکہ تمہیں بھی ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں تم اپنے دل کی بات کہہ سکو، جہاں تم کسی یاد کو سینے سے لگا سکو اور جہاں تمہارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو مرہم مل سکے۔ ہادیہ نے پہلی بار شہریار کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ نگاہیں جو زبردستی نہیں محبت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ وقت گزارنے کا پتہ ہی نہ چلا، خاص کر ہادیہ نے کہیں جانے کی ضد نہیں کی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج تم اپنے والد کے لیے دعا کرو اور یہ پودا ان کی یاد میں لگا دو۔ شہریار نے ایک چھوٹا سا چنبیلی کا پودا آگے بڑھایا۔ ہادیہ کی آنکھیں بھر آئیں، وہ خاموشی سے گھٹنوں کے بل جھکی اور زمین میں پودا لگاتے ہوئے سسکی۔ اس کے پاس کبھی زندگی میں اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ اس کی پھوپھو نے کبھی اپنے بھائی کی برسی منانا ضروری نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ ہی اسے تانے دیتی رہتی تھی۔ وہ جو ان کا پرایا تھا ان کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ ابو، آج پہلی بار کوئی میری زندگی میں اتنی محبت سے مجھے یاد دلانے آیا ہے۔ شہریار اس کے قریب آ کر بیٹھا لیکن ہاتھ نہ بڑھایا، بس اتنا کہا، میں تم سے تمہارا ماضی نہیں چھین سکتا، مگر تمہارے حال میں محبت ضرور شامل کر سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ اگر وہ یہ سب محبت کے دکھاوے میں کر رہا تھا تب بھی ہادیہ کو یہ سب اچھا لگا تھا۔ وہ اس سب سے موم ہو گئی تھی، اس نے دل میں شہریار کو معاف کر دیا تھا۔ وہ شخص جو اس کے والدین کی اتنی عزت کرتا ہو، ان سے اتنی محبت کا اظہار کرے، اس شخص سے نفرت رکھ کر آخر کو اسے کیا ملے گا؟ ہادیہ بھی رشتوں کی ستائی ہوئی تھی، اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اکیلے سفر کرنے میں یہ دنیا اسے کتنی کٹھن لگ سکتی ہے، یہ سفر کتنا لمبا ہو سکتا ہے، اور اگر وہی وہ کسی کا ساتھ چن لے تو شاید راستے پر نکلتے ہوئے وقت کا اندازہ نہ ہو۔ اسی رات واپسی پر ہادیہ نے اپنے کمرے میں آ کر لاکٹ کھولا۔ اس میں تصویر کے پیچھے ایک پرچی چھپی ہوئی تھی جو پہلے نظر نہیں آئی تھی۔ اس پر صرف ایک سطر لکھی تھی، تم جسے یاد کرتی ہو وہ بھی آج تمہیں یاد کر رہا ہے۔ ہادیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ رات بھر ہادیہ کی آنکھوں میں نیند نہ آ سکی، وہ پرچی بار بار پڑھتی رہی۔ وہ یہاں سے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، یہاں سے جا کر کرتی تو کیا کرتی؟ تم جسے یاد کرتی ہو وہ آج بھی تمہیں یاد کر رہا ہے۔ کیا یہ فرحان کی طرف سے تھا یا صرف کسی پرانی یاد کی بازگشت؟ لیکن اب ہادیہ کو خود سے زیادہ سچائی دکھنے لگی تھی، وہ سچ جو ان مہینوں میں، ان لمحوں میں اور ان خاموشیوں میں پنپتا رہا جب وہ خود کو قید سمجھتی تھی اور شہریار آہستہ آہستہ قید سے محبت میں بدل گیا تھا۔ وہ اس قید محبت کی عادی ہو چکی تھی، وہ خود کو قید کا حصہ سمجھتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی خاموشیوں کی سرگم کو سمجھ جاتے تھے۔ وہ پسند جو صرف وقتی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ فرحان کا خیال بھی اس کے دل سے مٹ چکا تھا، اب ہر جگہ صرف شہریار کے خیالات تھے۔ اس کے دل و دماغ پر وہی ہستی چھائی ہوئی تھی۔ ساری رات سوچتے سوچتے اس کا دماغ دکھنے لگا۔ صبح سورج کی روشنی جیسے ساری تاریکیوں کو پیچھے چھوڑنے کو تیار تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ عقل مند انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ وقت پر فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ ہادیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جسے وہ شاید برسوں سے ترس رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ جو دکھ، جو تکلیفیں اسے یہاں تک لائیں تھی وہ صرف سزا نہیں تھی، وہ راستہ تھی کسی ایسے شخص تک پہنچنے کا جس نے غلطی کی لیکن اسے مانا، بدلا اور محبت کے معنی سیکھے۔ ہادیہ کمرے سے نکلی تو شہریار کی تلاش میں تھی جو اسے سامنے لاؤنج میں بیٹھا نظر آیا۔ یہ تلاش اس کی جلد ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سادگی سے سفید کرتا پہنا تھا، بال معمول سے زیادہ ترتیب میں اور چہرے پر ایک خاموش انتظار۔ ہادیہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی۔ شہریار، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ہادیہ نے مسکراتے ہوئے پرچی اس کی طرف بڑھائی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ تم جاننا چاہتے تھے میں تمہارے دل میں ہوں یا نہیں، تو لو، یہ شاید تمہارے سوال کا جواب ہے۔ شہریار نے پرچی دیکھی تو الجھ کر بولا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ چٹھی اسے کیوں دی گئی ہے۔ ہادیہ نے آہستہ سے کہا، یہ صرف ایک اشارہ تھا جس نے مجھے بتا دیا کہ جو کچھ میں ماضی میں ڈھونڈ رہی تھی وہ ماضی ہی تھا، اور جو سچ مجھ سے لپٹا رہا وہ تم تھے۔ شہریار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو کیا اب تم میرے ساتھ رہو گی، مکمل دل سے؟ ہادیہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ شہریار کا دل کیا کہ وہ خدا کے سجدے میں گر جائے۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سجدے میں چھپ کر کسی انسان کی طلب کی تھی، اور اللہ نے اس گنہگار بندے کو مایوس نہیں کیا تھا۔ ہاں، مگر اب میں صرف تمہاری بیوی نہیں، تمہاری زندگی کا حصہ ہوں،
اور تم صرف میرے مجازی خدا نہیں، میرے دوست، میرے ہمدرد اور میرے ہمسفر ہو۔ ہم دونوں کی زندگی میں رشتوں کی کمی ہے، ایسا ساتھ ہو کہ رشتے کی کمی نہ رہے۔ جہاں ہادیہ نے اپنے والد کے نام چمبیلی کا پودا لگایا تھا، وہیں آج ہادیہ اور شہریار نے ایک چھوٹا سا نکاح دوبارہ کیا۔ ماہم نے ان کی تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نہ گواہ، نہ بھیڑ، نہ دنیا کی رسمیں، بس وہ دو لوگ جن کے بیچ اب زبردستی کا نہیں، محبت کا رشتہ تھا۔ شہریار نے اس کے ہاتھ میں مہندی لگاتے ہوئے کہا، اب اگر تم کہو تو تمہاری اجازت سے تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، ایک دوسرے میں مکمل تھے۔ اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، یہ ہادیہ کو اب سمجھ آیا تھا۔ زندگی میں دشواریاں بھی اچھائی کے لیے ہوتی ہیں۔ ہادیہ کی آنکھیں چھلک گئیں۔ اب تمہارا ہر لمس میرے لیے سجدے جیسا ہے شہریار۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور پہلی بار دل سے ایک دوسرے کو اپنایا، بغیر کسی زنجیر کے، بغیر کسی زخم کے۔ شہریار خان جو کبھی غرور اور ضد کی پہچان تھا، آج ایک محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا۔ ہادیہ جو کبھی ایک قیدی تھی، اب اپنے فیصلے کی مالک، ایک محبت کرنے والی بیوی اور خود اپنی زندگی کی کہانی لکھنے والی عورت بن چکی تھی۔ اور اس بار ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک خوبصورت شروعات پر ختم ہوئی۔ ان دونوں کی انا اس محبت کے رشتے کے آگے ہار چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔